من لا نبی بعد۔ آج کا مسئلہ ہم نے کل پڑھا تھا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ۔ آج ہے خاتم الانبیاء وامام الاتقیاء وسید المرسلین وحبیب رب العالمین وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغیث وهوى۔ آج کا مسئلہ بعنوان ختم نبوت ہے۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا مطالعہ کر کے آنا، تو آپ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ مرزا قادیانی کا کچھ تعارف دیکھ کر آئے ہوں گے، کچھ دلائل دیکھ کر آئے ہوں گے اور ان کے کچھ دلائل کا جواب تیار کر کے آئے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ ذمہ دار لوگ آپ نے کیا ہوگا۔ ہم آج اس عنوان کے تحت مختصرہ بھی راستے میں آتے میرے دل میں بات آئی کہ یہ ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو عقلاً ثابت کریں گے۔ ایک تو ہے نا قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہونا یہ تو اس کے لیے معتبر ہوگا نا جو قرآن و حدیث کو مانتا ہو۔ جس کا قرآن و حدیث ہی پر ایمان نہ ہو وہ ظاہر اس کے لیے قرآن حجت نہیں ہے۔ مثلا عیسائیوں کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو گیا تو وہ تو اس عقیدے کو نہیں مانتے، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، ان کے سامنے آپ اپنا مدعا کیسے پیش کریں گے؟ یہودیوں کے ساتھ ہوگے، ان کے سامنے اپنا مدعا کیسے پیش کریں گے؟ اور ویسے بھی جو چیز مؤید بالعقل ہوتی ہے اس کو قبول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم آج حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی چند عقلی توجیحات بیان کریں گے۔ یہ توجیحات اور بھی اچھی ہو سکتی تھی اگر پہلے سے مطالعہ کر لیا جاتا، لیکن میں نے کہا راستے میں بات میرے ذہن میں ہی، لہٰذا آپ اس حوالے سے مزید بھی مطالعہ اور تحقیق کر تو انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں آج بھی علم کو سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ ہر ملک کی ترقی کا راز اور ہر ملک کی ترقی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہاں لٹریسی ریشو کیا ہے، وہاں کی جو تعلیم کا ریشو وہ کیا ہے۔ بڑے فخر سے ہماری میڈیا کے اندر آتے کہ جی فلاں گاؤں میں 90% لوگ پڑھے لکھے ہیں، فلاں گاؤں میں 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ آج بھی ملک کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر، اہم عہدوں پر جو دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں ان پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں دنیا نے کتنی ترقی کر لی، نت نئی ایجادات سامنے آ گئی، کہا جاتا ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا، دنیا کے عجائب و غرائب ایجادات ہو رہے، دنیا کے عجائب و غرائب کے انکشافات ہو رہے، یہ تمام چیزیں علم کی بدولت ہے۔ تو علم انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کے پاس جتنا بڑا علم ہوگا وہ اتنا بڑا اعلیٰ ہوگا، اتنا صاحب فضیلت ہوگا، صاحب شرافت ہوگا۔ اب آپ دیکھیں پچھلے انبیاء کو مختلف قسم کے معجزات دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مردے اٹھائے جانے کا معجزہ دیا گیا، کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے کوڑیوں کو ٹھیک کرنے کا معجزہ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء کا معجزہ دیا گیا، اور یہ ہے کہ ان کی لاٹھی سام بن جاتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا۔ مختلف حضرات کو، مختلف انبیاء کو مختلف قسم کے معجزے دیے گئے۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ علم کا معجزہ دیا گیا۔ آپ کا معجزہ قرآن کی صورت میں علم تھا۔ آج آپ دیکھیں حدیث کا علم آپ کے پاس ہے، قرآن کا علم آپ کے پاس ہے، معیشت کا علم آپ کے پاس ہے،
طرز حکمرانی کا علم آپ کے پاس ہے، معاشرت کا علم آپ کے پاس ہے، اخلاق کا علم آپ کے پاس ہے، رہن سہن کا علم آپ کے پاس ہے، بول چال کا علم، غرض زندگی کے ہر شعبے پر آپ کے پاس دین کی کوئی نہ کوئی رہنمائی ہے، یہ رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے۔ آج آپ عیسائیوں کو کہہ دیں میرے بھائی مجھے انجیل سے طریقہ نکال کر دکھا کہ حکومت کیسے چلانی ہے، طرز حکمرانی کیسے ہوگا، وہ نہیں بتا سکتا۔ اس سے کو ہمیں انجیل کی شرح نکال کر دے، میں نے چور کو سزا دینی ہے، میں نے زانی کو سزا دینی ہے، میں نے ڈاکو کو سزا دینی ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ زبور تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تورات جس کو پرانی انجیل کہتے ہیں وہ اگرچہ موجود ہے۔ آپ یہودیوں سے کہتے ہیں میرے بھائی مجھے ایک معاشی نظام چاہیے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اشتراکی نظام ہے، مجھے اس کے مقابلے میں ایک مذہبی معاشی نظام چاہیے، وہ آپ کو دینے سے قاصر ہے۔ آپ اس سے پوچھے بھائی نوٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی انجیل تورات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کل کے زمانے میں جدید زمانہ ہے، بٹ کوائن کرپٹو کرنسی آ گئی ہے کہتے جو ہے نا، ہمیں بتائیں یہ جو جدید کرنسی ہے اس کے بارے میں انجیل اور تورات کیا کہتی ہے؟ آپ کو بتانے سے قاصر ہے۔ آپ اس سے پوچھتے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کے متعلق بیوی کے حقوق کے متعلق انجیل اور تورات میری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بتانے سے قاصر ہے۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مذہب کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بتانے سے قاصر ہے۔ میں آپ کے نبی کی سیرت پڑھنا چاہتا ہوں، اس سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بتانے سے قاصر ہے۔ تبھی عیسائیت اور یہودیت کے ہاں مذہب کو ذاتی زندگی تک محدود کر دیا گیا، اجتماعی نظام سے، اجتماعی زندگی سے اسے نکال دیا گیا، اور ذاتی زندگی میں بھی صرف اس حد تک ہے کہ اتوار کے دن چلے جاؤ چرچ میں کچھ گا کر آ جاؤ، اور یہ ہے کہ ہفتے اتوار کو یہودیوں کے اگر آئیں تو دیوار گریہ یا ان کے جو مقدس مقامات ہیں وہاں روز ہو کر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ ذاتی زندگی میں بھی ان کا مذہب کوئی نہیں ہے۔ مادر پدر آزاد معاشرے کی اصطلاح آپ نے سنی، وہ آزاد ہیں، کیوں؟ کہ ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ علوم مصطفیٰ، علوم نبوی کا حال دیکھیں، سود کی بنیاد پر معیشت قائم ہے، آپ کو اسلامی معیشت کا نظریہ دیتا ہے۔ پوری دنیا بینکنگ کے نظام پر قائم ہے، بینک کے بغیر آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، بینک کے بغیر کاروبار نہیں چلا سکتے، مجبوری ہے، اور بینک سود پہ کھڑا ہے۔ لیکن شریعت نے آپ کو بینک کا متبادل دیا، اسلامی بینکاری کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے بھی نہیں کیا، آپ کو اشتراکی، یہ دونوں نظام فیل ہو چکے ہیں۔ اشتراکی نظام روس میں فیل ہوا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت اگر چل رہا ہے لیکن غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت چند یہودی کمپنیوں کے ہاتھ میں، یہ نظام بھی ناکام ہو چکا ہے لیکن مجبوراً اسے نافذ کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں آپ کو اپنا ایک نظام پیش کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جمہوری اور بادشاہی نظام ہے، یا کہیں جمہوریت ہے یا کہیں بادشاہت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام آپ کو خلافت کا نظام پیش کرتا ہے، اور نظام بھی ایسا اگر آپ اس میں شہری کے حقوق دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گے، وزراء بادشاہوں کے حقوق دیکھنا چاہیں مل جائیں گے، مجرموں کے قوانین دیکھنا چاہیں تو مل جائیں گے، نکاح بیاہ یعنی جس کو صرف آج کے زمانے میں پینل کوڈ وغیرہ کہتے ہیں قانون میں، اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں آپ کو مل جائے گا، مقننہ کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ انفرادی زندگی کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کو علوم نبوی کے اندر وہ چیز مل جائے گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا علمت علوم الاولین اوتیت علوم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں اور بعدوں کے علم دیے گئے، جتنے علوم ضروری تھے قیامت تک یہ دنیا چلانے کے لیے، دنیا میں رہنمائی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے، یہ علوم مجھے دیے گئے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اس لیے کہ ان کی شریعت اس بات پر گواہ ہے کہ ہر موضوع سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ آج عیسائی چرچ کے اندر عبادات کرتے ہیں، یہودی بیت المقدس کی طرف عبادات کرتے ہیں، یہ بیت المقدس دنیا کے اندر ہے۔ آج دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اگر آپ عیسائیوں سے سوال کریں کہ چاند پر آپ کے مذہب پر عبادات کیسے کریں گے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اگر آپ مسلمان سے پوچھیں کہ چاند پر قبلہ رو میں نے کیسے معلوم کرنا ہے، قبلے کی طرف کیسے ہوں، وہ آپ کو بتا سکتا ہے جواب۔ چاند پر مجھے وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، کیا کروں میں، وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ تو غرض ہر شعبے کی زندگی کو آپ دیکھ لیں،
وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث سے تعلیمات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام علم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، علم کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، علم کے اعتبار سے سب سے اتم ہے، علم کے اعتبار سے سب سے اکمل ہے، علم کے اعتبار سے سب سے اشرف ہے۔ تمام علوم جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں آپ پر آ کر ختم ہوں گے۔ اب قاعدہ دنیا کا یہ ہے، قاعدہ دنیا کا یہ ہے، اصول دنیا کا یہ ہے کہ علم کی شرف کی بنیاد علم پر ہے، عزت کی بنیاد علم پر ہے، تکریم کی بنیاد علم پر ہے، تعظیم کی بنیاد علم پر ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ شرف اور زیادہ قابل تعظیم اور لائق ادب ہوگا، اتنی زیادہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے ہاں ایک بیان رکھوایا جاتا ہے، ایک جلسہ رکھوایا جاتا ہے، عیسائی سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی یہی جواب دیں۔ اس کے اندر آپ مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، مختلف علماء سے بیان کرواتے ہیں، لیکن سب سے آخر میں آپ نے اس عالم کو رکھا ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ علوم والا ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان پہلوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی اصلاح کر لے، اور اگر کوئی بات رہے گی تو اس کو پورا کر لے۔ اسی لیے آج آپ کے مدرسے میں جلسہ ہو، بڑے بڑے علماء آئیں گے، لیکن شیخ تقی صاحب دامت فیضوں کا بیان آپ نے سب سے آخر میں رکھا، آپ کی خواہش ہو کہ سب سے آخر میں ان کا بیان، اور حضرات آپ لے لیں۔ تو جب حضور علیہ السلام سب سے زیادہ علم والے ہیں، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ صاحب علم والے ہیں، تو عقل کا تقاضا یہ کہ وہ سب سے آخر میں آئیں تاکہ پچھلے امتوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس کی اصلاح کر لیں، اور پچھلے انبیاء سے جو تعلیمات رہے گی اس کو پورا کر لیں۔ دیکھیں، آپ مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ کبھی ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے حکیم کے پاس جاتے ہیں، کبھی تیسرے حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہر حکیم سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک حکیم صاحب کا، ایک ڈاکٹر صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اپنے فن میں بہت ماہر ہے، اس کو اس فن میں بڑی دسترس سے اپنی زندگی کھپا دی ہے، اس فن کی تمام باریکیوں سے وہ باخبر ہے، اس فن میں وہ کمال میں پہنچا ہوا ہے۔ تو جو ڈاکٹر سب سے کمال میں پہنچا ہوتا ہے، سب سے ماہر ہوتا ہے، سب سے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، سب سے عاجز آنے کے بعد، سب سے علاج کروانے کے بعد آپ اسی کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا یہ کہ نہیں یار؟ تو حضور علیہ السلام جب علم میں سب سے اعلیٰ ہیں، دنیاوی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو سب سے اچھی طرح حل کرنے والے ہیں، سب سے اچھی طرح بتلانے والے ہیں، جتنی روحانی اور جسمانی بیماریاں اس انسان کو مرتے دم تک اور انسانیت کو قیامت تک لاحق ہونے والی ہے، اس کا بہترین علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چھپا ہوا ہے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب سارے روحانی طبیب آ جائیں تو سب سے آخر میں جو سب سے بڑا طبیب ہے، جو ان اطباء کا سردار ہے، جسے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسے بھیجا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی عقلی دلیل ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، ایک اور مثال دیکھیں۔ دیکھیں، ایک چیز مختلف ٹکڑوں میں آپ کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی ایک منبع ہوتا ہے جہاں سے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں سے کوئی چیز وصول ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ چیز سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، سب سے کامل درجے پر ہوتی ہے، وہ چیز وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس سے ماورا کچھ نہیں ہوتا، اس سے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس باب میں سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس کے بعد یہ چیز ہمیں کہیں اور سے ملے گی نہیں۔ آپ کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز، مختلف چھوٹے دکانوں میں جاتے نہیں ملتی، آخر میں کہتے ہیں سپر مارکیٹ جاؤ، امتیاز مارکیٹ چلے جاؤ، میٹرو چلے جاؤ، ڈورمل مال چلے جاؤ، طارق روڈ چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ بڑی بڑی مارکیٹ ہے، یہاں ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، آپ روشنی حاصل کرتے ہیں، روشنی کا ذریعہ آپ کے پاس لائٹیں ہیں، لائٹیں کے بعد دن ہے، رات کو چاند کی روشنی آپ کو حاصل ہوتی ہے، لیکن سوال ہے کہ چاند کی روشنی اور یہ ساری روشنیاں کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ سورج پر جا کے ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ جتنی دن کی روشنی ہے، یہ جو سب سے اعلیٰ روشنی ہمارے پاس ہے، جا کر کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ سورج پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ سورج کے بعد روشنی کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر کوئی سورج کے علاوہ روشنی کا ذریعہ، کہ اس سے بھی اچھا روشنی کا ذریعہ مجھے وہ بیوقوف ہے، اس لیے کہ یہ روشنی میں اپنی آخری حد پر ہے، یہ روشنی میں اپنے کمال پر ہے، یہ روشنی میں اپنے اتمام پر ہے، اس کے بعد روشنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔
اسی طرح حضور علیہ السلام علم میں کمال پر ہے، فضائل میں کمال پر ہے، تو آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی شریعتوں سے روشنی حاصل کی، اب آخر میں اس روشنی کو بھیجا گیا جس سے ساری روشنیاں نکلی کی تھی، جس سے ساری روشنیاں حاصل تھی۔ تو جب حضور آگے اس طرح سورج کے بعد کوئی اور روشنی کا ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، حضور کے بعد بھی یہ دین حاصل کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نبی آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ حضور آخر نبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک اور دیکھ انداز دیکھیں، حضور علیہ السلام کا نام احمد رکھا گیا، احمد۔ احمد کا معنی بہت تعریف۔ اب آپ شریعت کے ایک قاعدہ ذرا دیکھیں، یہ ذرا آپ یعنی مسلمانوں پر بھی یہ عقلی توجہ پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن یہ تو شروع میں جو میں نے چند مختصر باتیں کی وہ آپ غیر مسلموں پر بھی پیش کر سکتے ہیں، جبکہ اب جو بات کہہ رہا ہوں وہ عام آدمی کو بھی جو مسلمان ہو اور قرآن سے ہٹ کر اگر اس کے سامنے کہیں تو وہ اس کو تسلیم کرے گا۔ شریعت کا مزاج اگر آپ دیکھیں، اس نے ہر کام کے اختتام پر اور آخر پر ہم کو رکھا ہوا ہے۔ آپ نیند پوری کرتے ہیں نا، نیند سے اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، زور سے بولو۔ آدمہ ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ کھانا کھاتے، کھانا مکمل ہوگا اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، ایک کام آپ کا مکمل ہو گیا، نکلتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ دیگر کام آپ لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر کام کے آخر میں حمد ہوگی، حمد، حتیٰ کہ بیان کے آخر میں بھی مولوی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شریعت کا مزاج یہ کہ حمد کو سب سے آخر میں رکھا جائے۔ حضور نے نبی بھی ایسا منتخب کیا جو احمد ہم سے ہے، جب ہم سے تو ہم سب سے آخر میں ہوتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں۔ تو حضور علیہ السلام کا نام ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، اگر کوئی غور کرے۔ ایک اور دلیل آپ لے لیں، حضور علیہ السلام کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ محمد۔ اس محمد میں آپ دیکھیں دو میم ہیں، ایک اور دونوں میم پر زبان بند ہوتی ہے، محمد۔ پہلے میم سے ہم آدم علیہ السلام لے لیتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھے، سلسلہ بند تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے نام کے آخر میں بھی میم ہے۔ اور دوبارہ یہ ہونٹ میم پر بند ہوا، مطلب آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا کس پر جا کے ختم ہو گیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد یہ منہ کھلا، محمد، منہ کھلا۔ تو جب منہ کھلتا ہے تو کسی چیز کے فنا کرنے کے لیے کھلتا ہے۔ آپ منہ کھولتے اس میں روٹی لے کر جاتے، روٹی فنا ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام کی جو نبوت کا سلسلہ تھا آدم سے شروع ہوا، محمد پر ختم ہوا۔ اب جس طرح محمد کے میم کے بعد منہ کھلا، اس میں چیز جا کر فنا ہوگی۔ محمد کے بعد قیامت آئے گی، قیامت دنیا فنا کرنی ہے، لیکن نیا نبی نہیں آئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ تعریف والا قاعدہ یہاں پر بھی چل سکتا ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں بھیجا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں مثال دی۔ لہذا اگر قرآن کو ایک طرف رکھ لیا جائے، حدیث کو ایک طرف رکھ لیا جائے، صرف محمد اور احمد پر توجہ دے دی جائے تو ان کے نام ہی ختم نبوت پر دلالت کرنے والے۔ ہمیں اس کے لیے کسی اور دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں اور بھی کئی عقلی توجیہات ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر، لیکن یہ چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس لیے بعض لوگ حجت یہ جو میں نے پہلے دلیل دی نا عیسائیوں اور یہودیوں کے، میں قربان جاؤں یار بہت مختصر کر کے، یہ دلیل آپ کو ملے گی حجت الاسلام امام فی الیوسف المفسر المحدث الحجہ قاسم نانوتوی الصدیقی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں۔ ہمارے بعض بدبخت بھائی لوگ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو منکر ختم نبوت کہتے ہیں، ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں کہ تعزیر الناس پہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ بعض بدبخت کہتے ہیں بدعتی بے ایمان کے بچے۔ میں کہتا ہوں بدبختو، اور یہ میں نے ان کے منہ پر بھی کہا ہے، میں کہتا ہوں بدبختو، اگر یہ ختم نبوت کا منکر ہے، مرتے مرتے مر جاؤ، الٹے لٹک جاؤ،
اس کی کتابوں کو چھوڑ کر عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے میں حضور کو خاتم النبیین ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو عیسائیوں سے مناظرے اس بات پر کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاتم النبیین ہے، قرآن کیوں آخری کتاب ہے، حضور نے کیوں عیسائیت کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، قرآن نے کیوں انجیل کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، تورات کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، زبور کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ میلہ خدا شناسی تھا، یہ ہر سال ایک پنڈت میلہ کرواتا تھا ہندوستان کے اندر، جس میں عیسائیوں کو، ہندو کو اور مسلمانوں کو بلایا جاتا تھا کہ اپنے اپنے مذہب کے دلائل دیں۔ وہاں یہ امام حجت الاسلام میں وہ چھپا بھی ہے، وہ مناظرہ چھپا بھی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ گئے اور وہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو اسی طرح ثابت کیا جیسے آج میں نے مختصر انداز میں کہا۔ اور جب جلسہ ختم ہوا تو چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، آج پیلی لنگی والا نمبر لے گیا، آج پیلی لنگی والا نمبر لے گیا۔ اللہ آپ لنگی پہنتے تھے تو اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، عیسائیوں سے ختم نبوت پر گفتگو جو قرآن پیش کرتے ہیں، ایک بیوقوف ان کا بہت بڑا مولوی نام نہیں لیتا، اس سے جو ہے حضور کی ختم نبوت پر عیسائیوں پر دلیل قائم کرے قرآن سے، بیوقوف کا بچوں قرآن مانتے ہیں، یہ تو ان کی عقل کا حال ہے۔ یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں کو ہاتھ لگائے بغیر کوئی عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے حضور کو خاتم النبیین ثابت کر کے دکھا دے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اے ظالموں، جس کے علوم کو ہاتھ لگائے بغیر تم کافروں پر حضور کی ختم نبوت ثابت نہیں کر سکتے، بے ایمان اسی پر الزام لگاتے کہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہوگا اور اس سے بڑی شیطینیت کوئی اور ہوگی۔ تو اس لیے یہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے، بہت مختصر انداز میں، اگر اس پر مطالعہ کیا جائے تو اور بھی عجائب و غرائب نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ذوق و شوق ہو تو اس کے لیے آپ کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں کو لازم پکڑنا ہوگا۔ لیکن مصیبت ہے کہ اب وہ دل کہاں سے لے کر آئے، اب وہ محنتیں کہاں سے لے کر آئے؟ اب تو بھائی موبائل ہے، بھائی موبائل میں لگے ہوئے، وہاں سے فرصت ملے گی تو ایسی کتابوں پر جگر سوختہ کریں گے نا۔ یہ کتابیں تو محنتی کتابیں، محنت مانگتی ہے، فلسفہ اس کے اندر ہے، منطق ہے۔ طلباء کہتے ہیں سر میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، تو پڑھنے والے کہاں سے لے کر آئے؟ تو اس بطور تحدیث بن نعمت کہتا ہوں کہ اس عاجز فقیر نے حتی الامکان کوشش کی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں کو جمع کرے، حتی الامکان کوشش کی، حتیٰ کہ بعض کتابیں ہندوستان سے بھی منگوانی پڑی تو ہم نے منگوائی، ہزاروں روپے کے خرچے ہم نے کیے، پھر بھی بہت سی کتابیں رہ گئی تھیں، لیکن اللہ پاک ادارہ تالیفات اشرفیہ والوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مقالات حجت الاسلام کے نام سے حضرت امام نانوتوی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں کو یکجا کیا ایک سیٹ کی صورت میں، جو 7,500 روپے کا مل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی سب کتابوں کو لینا چاہے ایک ساتھ تو یہ سیٹ لے سکتا ہے، ورنہ متفرقاً بھی کتابیں ملتی ہیں، اگرچہ سب نہیں ملتی، بڑی مشکل سے بعض کتابیں، نایاب کتابیں تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس وقت اگر علوم نانوتوی رحمہ اللہ کے ماہر کو اگر آپ کوئی کہہ سکتے ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں تو بہت ہے، تو پاکستان میں مولانا سیف الرحمان قاسم صاحب گجرانوالہ والے، جنہوں نے حضرت نانوتوی رحمہ کی تفسیری فوائد کو بھی شائع کروایا سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع تک، وہ اس معاملے میں بہت ماہر ہیں۔ تو آپ گجرانوالہ بھی ان کے پاس جا سکتے ہیں، نہیں تو وہ ہر سال چھٹیوں میں بنوری آتے دورہ تفسیر کروانے کے لیے، جو آپ کا مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کا جو جامعہ بنوریا ہے اس میں دورہ کروانے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ ان سے مل کر اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر ہم نے خاتم الانبیاء کے حوالے سے جو ہے ذکر کیا تھا۔ تو خاتم الانبیاء بھی ہو سکتا ہے اور خاتم الانبیاء بھی ہو سکتا ہے۔ خاتم الانبیاء کا معنی علماء نے پھر یہ لکھا ہے کہ جو تمام انبیاء کو ختم کرنے والا ہو، اور خاتم الانبیاء یعنی بالفتح اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو تمام انبیاء، عقلاء، اولیاء کے کمالات کا جامع ہو۔ اور یعنی پہلے کچھ دن بھی کہہ چکے تھے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، آنچا خوبہ ہماداری تو تنہا دار۔ جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے تو سب آپ کو دیے، دیکھو نا، دیکھو ذرا،
موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پتھر پر لاٹھی ماری اور پتھر سے کیا نکل آیا؟ پانی نکل آیا، چشمہ نکل آیا۔ یہ عقلاً بعید نہیں ہے، معجزہ ہے، خلاف عادت ہے، لیکن عقلاً بعید کیوں؟ کہ پانی نکلتے کس سے؟ پتھر سے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے پانی میں انگلیاں ڈالی اور چشمے نکل پڑے، یہ عقلاً بعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ لاٹھی ماری، دریا دو ٹکڑے ہو گئے، یہ عقلاً بعید نہیں ہے۔ کشتی جب چلتی ہے دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ ڈیم قائم کریں، مٹی ڈالیں، دریا کا رخ موڑ دیں گے، یہ معجزہ ہے، خلاف عادت ہے، کمال ہے، لیکن عقلاً بعید نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ڈنڈی بھی نہیں، انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، عقلاً یہ بعید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا تھا، نکالتے تھے، وہ بھی ہر وقت کے لیے نہیں، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو چمکتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کا حال، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام چاندنی رات کو نکلے، سر پہ لال رومال تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، خدا دی قسم آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، اما عائشہ فرماتی ہے، اے زلیخا کو ملامت کرنے والی، کہ زلیخا یوسف پر عاشق ہوگی تو ملامت کرنے والی، میرے محبوب کو دیکھتی تو زلیخا نے تو زلیخا کی باندھی ہوئی تو یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، میرے محبوب کو دیکھو جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ گردنیں کٹوا رہے قدموں پہ جا کے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جناب جی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی کوئی عقلاً بعید نہیں، اس لیے کہ قیامت میں زندہ ہوں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھو کہ استن حنانہ جدائی پر رو رہا ہے، درخت گزرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس میں زندگی ہو ہی نہیں سکتی، مردے میں تو زندگی ہے اور عقلاً دوبارہ زندہ ہوگا، اس میں تو حیات کی کوئی رمق بھی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ ہی سے تبارک ہو گیا۔ ایسے کتنے معجزے آپ میرے سامنے ذکر کرو اور میں شروع ہو جاؤں گا، لیکن کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ جو سارے کمالات تمام انبیاء کو فردن فردن دیے گئے، اس سے کئی درجے اعلیٰ و ارفع کمالات ایک حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ تو خاتم النبیین یعنی اگر فتح کے ساتھ پڑھے تو کمال کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے، اعزاز، دنیا کے جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، دنیا کے جتنے مراتب ہو سکتے ہیں، دنیا کے جتنے اعزاز ہو سکتے ہیں، دنیا کے جتنے تشرفات اور تعظمات ہو سکتے ہیں، جو تمام انبیاء کو دیے گئے وہ سب آپ پر لا کر ختم کر دیے گئے، بلکہ انبیاء کو بھی آپ کے واسطے سے ملا ہے، انبیاء کو بھی آپ کے واسطے سے ملے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا متا وجبت لک النبوہ، آپ نے فرمایا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بنا تھا جب آدم ابھی گاڑے میں یعنی مٹی اور گاڑے میں تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی جو نعمت دنیا والوں کو میسر آتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے میسر آتی ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی سیوطی نے خصائص کبریٰ میں۔ تو باقی انبیاء کو جو کمالات، اس لیے کہ سب سے کمالات انبیاء کو مل سکتے ہیں، باقی انبیاء کو جو کمالات ملے وہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے ملے، ان کے واسطے سے ملے، تو ان کے کمالات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ تو خاتم النبیین یعنی تمام کمالات آپ پر آ کر ختم ہوں گے، اور خاتم النبیین یعنی تمام نبیوں کو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ؟ آگے دیکھو وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، اتقیاء یعنی متقین کے امام تھے۔ ظاہر ہے جب نبی ہیں تو نبی تو اولیاء اتقیاء سب سے اعلیٰ افضل ہوتا ہے، تو متقیوں کے امام ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے مجتنب ما حرم اللہ وَأَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ، اللہ نے جو چیز حرام قرار دی اس سے بچے اور جو چیز فرض قرار دی اس کو ادا کرے۔ یہ اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے رحمہ اللہ، تفسیر کبیر کے اندر یہ مل جائے گا والا۔
ایک شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، جو مباح کاموں سے بھی بچے۔ ایک قول یہ کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جیسے تو نے اپنے ظاہر کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، اپنے باطن کو اللہ کو دکھانے کے لیے مزین کر دیا، یہ متقی ہے۔ غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دے اور اللہ کی ناراضگی سے حتی الامکان بچے، یہ متقی ہے۔ تو ایسے نیکوکاروں کے جو متقی انبیاء بھی ہیں، جو متقی اولیاء بھی ہیں، جو متقی صدیقین بھی ہیں، جو متقی صالحین بھی ہیں، جو متقی شہداء بھی ہیں، ان تمام متقیوں کے سردار کون ہے؟ انا سید ولد آدم ولا فخرا۔ بنی آدم کے اندر چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی غوث ہے، چاہے کوئی قطب ہے، میں اس کا سردار ہوں، لیکن میں اس کا امام ہوں، لیکن مجھے اس میں کوئی فخر تکبر نہیں، اللہ کی دین ہے میرے بھائی۔ تو متقی کی تعریف یہ ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بزرگ کی تعریف یہ ہے، اولیاء کی تعریف یہ ہے۔ آج کوئی ننگے شاہ بیٹھا ہوگا، چرس اور سگریٹ پی رہا ہوگا، یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بے ایمان کا بچہ، یہ لعنتی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ قرآن کا باغی ہے، شریعت کا باغی ہے، ننگا دھڑم گھوم رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، بے پردگی پی رہا ہے۔ پیر مانگو، پیر مانو، کیا مانو جی؟ ڈھول بڑا اچھا بجاتا ہے، ڈھول پر ناچتا بہت اچھا ہے، بہت بڑی پہنچی سرکار ہے۔ کار شیطا می کنن در نامش ولی، اگر ولی این بود لعنت بر ولی۔ اوے اولیاء کے لبادے میں اولیاء کے نام پر شیطانوں والے کام کرتے، اگر اسی کو ولی کہتے تو ایسے ولی پر ہماری لعنت ہے۔ ولی تو وہ ہے، متقی تو وہ ہے، قرآن میں ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ تقوی والے، متقین ہیں۔ جو متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو متقی کون ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ عجیب بات بولتے ہیں، من سلک سبیل المصطفیٰ۔ متقی کون ہے؟ پہلی شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے، یا بے ایمان داڑھی منڈوا رہا ہوگا، کپڑے ایک نہیں پہن رہا ہوگا، نماز ایک نہیں پہن رہا ہوگا، جب ڈھول بجے ناچنے لگ جائے گا، کتوں اور رینچوں کی لڑائیاں کروا رہا ہوگا، شراب اور زنا کر رہا ہوگا، جی پہنچی ہوئی سرکار ہے بے ایمان۔ یہ پہنچی ہوئی ہے لیکن کہاں؟ جہنم۔ پہنچی سرکار، انکار نہیں ہمیں، لیکن کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ وَوَرَاءَ الدُّنْيَا وَنَبَذَ الدُّنْيَا، دوسری شرط وَنَبَذَ الدُّنْيَا مِنْ وَرَاءِ كَفَاهِ، اور دنیا کو اپنے پیچھے پھینک دے، دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا سے بیزار ہو، دنیا کا طالب نہ ہو۔ یہاں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پیر صاحب کتے کی طرح پہلے مرید کی جیب پٹولتا ہے کہ جیب میں کیا لے کر آئے۔ ایک پیر صاحب کے پاس کوئی غریب مرید چلا گیا بیچارہ، پیر صاحب آج ہمارے گھر میں ناچ گانے کی محفل ہے، آپ مہمان خصوصی ہوں گے، پیروں کو تو لوگ اس لیے بلاتے ہیں، وجد کی محفل ہے، قوالی کی محفل ہے، آج ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، کیا بنائے جی؟ دال بنائی ہوگی، غریب لوگ ہیں بیچارے، مزدور لوگ ہیں، گھر کا ہے، یہ آپ کے مزار کے پڑوس میں، او ہو یہ جو پڑوس میں، او ہو میں بڑا مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک مالدار مرید آ گیا، پیر صاحب آج ہمارے گھر میں دعوت ہے اور مرغ اور بکرے بنائے ہوئے، گھر کے ہیں، گھر صدر میں، اچھا یہ جو صدر ہے یہاں سے راستہ جاتا ہے، انشاءاللہ آ جاؤں گا، کتنا دور نہیں ہے، فارغ آدمی کا کہتے ہیں، یہی تو ہے صدر کا کہتے ہیں، یہ ہمارے پیروں کا۔ تو ایسا پیر نہ ہو کہ تیری جیبوں کا بھوکا ہو، تیری جیبوں کو ٹٹولے ہیں۔ ایک بزرگ نے دنیا کو گائے کی صورت میں دیکھا، آگے بھی سے بھی زخمی ہے اور دم سے بھی زخمی ہے۔ اس بزرگ نے کہا گائے تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں، گائے کی مثالی صورت میں آئی ہوں، دنیا ہوں، دنیا داروں سے بھاگتی ہوں، انہوں نے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے میری دم کا یہ حال کر دیا، اللہ والوں کے پاس جاتی ہوں، انہوں نے لاتے مار مار کے میرا سر کا یہ حال کر دیا کہ دور ہو جا، دفع ہو جا، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ایسا پیو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے وَكَلَّفَ نَفْسَهُ بِالْإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ، نفس کے اندر اخلاص کو پیدا کرے، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، نہیں کہ نمازیں پڑھ رہے لوگ کو دکھانے کے لیے، بڑی پہنچی سرکار ہے، تہجد پڑھ رہے لوگ کو دکھلانے کے لیے، نفلیں پڑھ رہے لوگ کو دکھانے کے لیے، صدقے زکاتیں کر رہے لوگ کو دکھانے کے لیے، پیر آپ کو مل جائے گا اچھا والا،
داڑھی بھی ہوگی، ٹوپی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، لیکن قرآن کھولے گا تو سیلفی لے فیس بک پہ ڈالنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو سیلفی لے فیس بک پہ ڈالنی ہے، حج کو جانا، عمرے کو جانا ہے تو فیس بک ہے۔ میں نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، نام بہت بڑا پہنچی سرکار ہے، پیر صاحب سفید داڑھی ہے، اپنی خود سیلفی اتار کے، کم سے کم مرید سے تو اتروا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اپنی سیلفی اتار کے نیٹ پہ ڈالتے ہی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کہتے ہیں مدینے والی سرکار نے بلایا گیا، بدبخت کا بچہ۔ تیسری شرط یہ، اور چوتھی وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَا، چوتھی شرط یہ حرام سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اب یہ 4 شرائط متقین کی میں نے بتا دی، اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوتے ہی متقی ہے۔ اب یہ 4 شرائط جس میں مل جائے سمجھنا وہی اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں ان اولیاء اللہ کا منکر نہیں ہوں، میں بزرگوں کا منکر نہیں ہوں، خود صاحب بیعت آدمی ہوا کہتے ہیں، خود بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، لیکن میں تمہارے مزاج کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ہم اوروں سے کیا گلا کریں، ہمارے اپنے دیوبندی بدبخت پتہ نہیں کن کن بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ 4 علماء نے لکھا ہے، ایک نہیں 20 حوالے میں اس پر پیش کر سکتا ہوں عند الطلب، کہ ایک شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پر چل رہا ہے، اس کی بزرگی کا اس وقت تک اعتقاد مت رکھنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ نبی اکرم کی سنتوں پر کتنا چلا۔ آج ہم نے ہوا میں اڑنے کو بزرگی سمجھا ہوا ہے، آج ہم نے کرامتوں کو بزرگی سمجھا ہوا ہے۔ علماء لکھتے کرامتیں تو فاسقوں اور فاجروں کو بھی ہو سکتی ہے، دجال کیا کچھ نہیں کرے گا، تو دجال کو بزرگ مانو گے تم، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، بالکل آپ بیٹھے حجرے کے اندر بیٹھے، 3 دن رہا، 3 دن کے بعد چلا گیا، چلنے لگا۔ امام نانوتوی نے پوچھا بھائی خیر تو کس کام کے لیے آیا تھا؟ کہا حضرت بس چھوڑے، آپ ناراض لگ گئے، بھائی بتا تو کس کام کے لیے آیا تھا؟ کہا حضرت میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے مقتدا ہے، بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے عالم ہے، میں تو دیکھنے آیا تھا کہ آخر آپ سے کون سی ایسی کرامتیں صادر ہوتی ہیں جو لوگوں نے اتنا بڑا عالم آپ کو بنا دیا، لیکن 3 دن آپ کے ساتھ میں رہا، مجھے تو کوئی ایک کرامت آپ کی نظر نہیں۔ امام نانوتوی نے فرمایا کہ ان 3 دن میں اللہ کے بندے مجھے بتا، کوئی ایک ایسا عمل تو نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑی کرامت تجھے اور کیا دیکھو؟ الاستقامہ فوق الکرامہ، شریعت پر استقامت یہ کرامت سے اونچی چیز ہے۔ تو متقین ایسے لوگ ہیں، ایسے متقیوں کے امام کون تھے؟ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا بچہ ہے بچے بند کر رہا ہوں۔